السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا کالذی اس شخص کی طرح جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر واہیا اور اس حال میں کہ وہ بستی خاویتن گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر قال تو اس نے کہا یعنی اس شخص نے کہا انا کس طرح یحیی زندہ کرے گا ہذہ اس کو اللہ بعد موتہا اس کی موت کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ تو موت دے دی اس کو بھی اللہ نے مئت 100 عامن سال تک مئت عامن 100 سال تک ثم پھر بعثہ زندہ کیا اسے قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم کتنی دیر لبثت تو ٹھہرا رہا یہاں قال تو اس نے کہا لبثت میں ٹھہرا رہا یومن ایک دن او یا بعض یوم دن کا کچھ حصہ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لبثت تو ٹھہرا رہا ہے یہاں پر مئت عامن 100 سال تک فانظر پس تو دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف وشرابک اور اپنے پینے کی طرف لم یتسنہ نہیں وہ گلا سڑا یعنی وہ خراب نہیں ہوا باسی نہیں ہوا وانظر اور تو دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو آیتاً ایک عظیم نشانی للناس لوگوں کے لیے وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف کیفا کیسے ننشزها ہم ابھارتے ہیں ان کو یا ہم چڑھاتے ہیں ان کو ثم پھر نکسوها ہم پہناتے ہیں ان کو لحما گوشت فلما پس جب تبینہ واضح ہو گیا لہو اس کے لیے قال تو اس نے کہا اعلم میں جانتا ہوں زیادہ یعنی یقین کے ساتھ ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی ایک دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں یعنی ایک دوسرا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے شہر میں لے گیا۔ ان میں جن کو قید کیا ان میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب وہاں سے رہائی ہوئی تو واپس گزر رہے راستے میں ایک آبادی آئی تو وہاں پر ایک اجڑا ہوا شہر، اس آبادی کو اجڑا ہوا دیکھا، یہ بھی بخت نصر نے ہی حملہ کر کے ویران کر دیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ اب اس آبادی کو کب اور کیسے آباد کرے گا جو اتنی تباہ ہو چکی ہے، بالکل ویران ہو چکی ہے۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر اور خورد و نوش کا سامان بھی اپنے ساتھ لیے آ رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک وہاں پر سوئے رہے۔ پھر پورے 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ کتنی دیر تک یہاں پر ٹھہرے رہے ہو۔ اب جب وہ سوئے تھے تو دن کا پہلا پہر تھا، ان کے پاس سوائے سورج کے کوئی بھی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا یا تو ایک دن یعنی دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، صبح سویا ہوں اور شام کو اٹھ گیا ہوں، یا پھر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل سویا ہوں اور آج اٹھ گیا ہوں، کیونکہ ایک دن سے زیادہ انسان سو نہیں سکتا ہے۔ اپنی طرف دیکھا، وہ بھی بالکل
तंदुरुस्त और उसी तरह जैसे वो सोए थे। अपने खाने की तरफ देखा, वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि देखो अपने खाने की तरफ, वो भी गला सड़ा नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया गधे की तरफ देखो, तो देखा वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था। उसकी हड्डियाँ भी बोसीदा हो गई हुई थीं। और फिर अल्लाह ताला ने उन हड्डियों को हुक्म दिया, वो हड्डियाँ आपस में जुड़ी, वहाँ से हिलीं, हरकत में आईं और एक-दूसरे के साथ मिल गईं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया गया, यानी उनके सामने-सामने उनके गधे को तंदुरुस्त और ठीक-ठाक पहले की हालत में कर दिया गया। लेकिन फिर भी उस पर 100 साल के असरात गधे पर कायम रखे, ताकि जब बाहर जाएँ, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुद एक मोजज़ा बन गए ना, तो गधा जाए और ये भी जाएँ तो पहचान पाएँ लोग कि वाक़ई गधा 100 साल पुराना है और ये बिल्कुल अभी भी वैसे ही नौजवान है। अब जब वहाँ से तंदुरुस्त होकर अल्लाह ताला की कुदरत पर पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था उनको, लेकिन जिनसे अल्लाह ताला ने तबलीग का काम करवाना होता है ना, यानी जो नबी होते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत से ऐसे मोजज़ात अता फ़रमा देते हैं, जो आँखों देखी बात फिर वो बड़े यकीन के साथ, वैसे भी यकीन होता है, लेकिन फिर मज़ीद पुख्ता यकीन के साथ वो बतलाते हैं लोगों को और इसकी तरफ दावत देते हैं। अब जब वहाँ से बस्ती की तरफ आए, तो इनके तो पोते-परपोते भी अब तो बूढ़े हो चुके हुए थे, 100 साल का अरसा गुज़र गया हुआ था। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब आए, खुद नौजवान हैं, खाना तरोताज़ा है, लेकिन गधा 100 साल पुराना है, तो इनकी ज़ात भी एक मौजज़ा बन गई। ख़ैर शायद इसी वजह से ही यहूद इनको अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह कहने लगे, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने बतौर मौजज़ा, और जो उनके दिल में ये बात आई थी कि किस तरह अल्लाह इसको दोबारा आबाद करेगा, तो उनके सामने उसी को अजीम निशानी बना के पेश किया। वइज़, और जिस वक्त क़ाला फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी तू दिखा दे मुझे, कैफ़ा कैसे, तो ये तू जिंदा करेगा, अलमौता मुर्दों को। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम तुमिन, क्या, व और लम नहीं, अवलम क्या और नहीं, तुमिन तो ईमान लाता इस बात पर, तुझे यकीन नहीं है। क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बला क्यों नहीं, अल्लाह मुझे यकीन तो है, वलाकिन और लेकिन मेरे सवाल करने का मकसद ये है कि लियत्मइन्न, ताकि मुतमइन हो जाए क़ल्बी, मेरा दिल। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख़ुज़ पस तू पकड़ ले, अरबातन 4 मिनत तैरी परिंदे, फ़सुरहुन्ना पस तू मानूस कर ले उनको, इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तू रख दे, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़अन एक एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदउहुन्ना तू बुला उनको, यअतीना का वो आएंगे तेरे पास, साया दौड़ते हुए, वाइलम और तू जान ले, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। तो देखें इस आयत में अल्लाह ताला मज़ीद एक और वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ कि किस तरह तू मुर्दा को ज़िंदा कर लेता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम, तू मुझ पर ईमान नहीं लाया? कहते हैं अल्लाह जी, ईमान तो लाया हूँ, लेकिन ना ये बात करने का मकसद ये है कि मेरा दिल मज़ीद पुख्ता हो जाए, मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, 4 परिंदे पकड़ लो। अब वो कौन से थे इसके बारे में कोई वज़ाहत नहीं है। उनको अपनी तरफ मानूस कर लो। अब 4 परिंदे पकड़े, उनको अपनी तरफ मानूस कर लिया, यानी उनके नाम पहचान लिए, नाम उनके याद कर लिए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े-टुकड़े करके, यानी उनको ज़बह करके, तो उनका एक-एक उनको गोश्त को मिक्स किया और उनका एक-एक टुकड़ा पहाड़ पर रख दिया। और जो तफसीर इब्न कसीर में बल्कि इस तरह है कि उनका सर जो है अपने हाथ में पकड़ते और उस परिंदे को जिसका सर होता उसको आवाज़, जैसे बिलफर्ज अगर कबूतर का सर पकड़ा हुआ है तो कबूतर को आवाज़ लगाते, तो कबूतर का ही सारा गोश्त वगैरह इकट्ठा होके उस सर की तरफ आ जाता।
لیکن اگر کبھی دوسرے پرندے کا سر لگا کے آواز کسی دوسرے کو دیتے تو وہ سر اس گوشت کو قبول نہ کرتا تھا، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کی اور مردہ کو زندہ کرنے کی نشانی دکھا دی، مثال دکھا دی۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل حبۃ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سات سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئۃ حبہ 100 دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے اس کا، ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانے کے لیے، ولا اذن اور نہ ہی تکلیف دینے کے لیے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کی مثال اس طرح ہے، جس طرح ایک دانے کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے گندم کی 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، اس کو 700 کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسان جتنی نیک نیتی کے ساتھ، جتنے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس 700 سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کر دیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ جن پر خرچ کرتے ہیں ان کو نہ تو کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی بار بار ان پر جتلا کر ان کو تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اللہ سے اپنے اجر کے امیدوار ہوتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا بھی فرماتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ قول بات، معروف اچھی، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقت اس صدقے سے، یتبعوها جس کے پیچھے اذى تکلیف دینا ہو، واللہ اور اللہ، غنی بے پرواہ ہے، حلیم اور بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ یعنی ایسا صدقہ جس کے بعد کسی کو تکلیف دیتے رہو، جس پر کسی پر احسان جتلاتے رہو، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ کوئی اچھی بات کہہ دو، اس صدقے سے بہتر ہے جس سے تم بعد میں تکلیف دو، یعنی دو ہی نہ، کوئی اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دو۔ اللہ تو بے پرواہ ہے اور بڑا ہی بردبار اور تحمل والا ہے۔ تمہاری استطاعت ہے تو خرچ کرو، اگر تم نے خرچ کرنے کے بعد احسان ہی جتلانا ہے تو اس سے بہتر تمہارے لیے بھی یہی ہے اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ تم خرچ ہی نہ کرو۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔